बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें सीनियर दोस्तों ने कर ली हैं। मैं कुछ गुजारिशात सिंध की आवाम से, पाकिस्तान की आवाम से करना चाहूँगा। जैसे नासिर शाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इब्तिदा में फरमाया कि कोरोना वायरस से लड़ना नहीं है, इससे बचना है। और वो बचने की बात हम इसलिए करते हैं कि लड़ से सक नहीं सकते, चूँकि इसका अभी तक कोई इलाज दुनिया भर में दरियाफ्त नहीं हुआ। जो वाहिद तरीका है वो इसको अवॉइड करना है एहतियात करने के ज़रिए। और मैं समझता हूं कि आवाम को इस चीज़ पर आप सबको रहनुमाई करने की ज़रूरत है कि आवाम को बता सकें, आवाम को समझा सकें कि किस तरीके से इस वायरस से बचा जा सकता है। बचने की जो चंद तदाबीर हैं वो मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहूँगा ताकि पब्लिक समझ सके। जिसमें पहली गुजारिश ये है कि गैर ज़रूरी एतबार से अपने अपने घरों से ना निकलें। अगर आप घर से निकलने को अवॉइड कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है घर से बाहर निकलना, तो प्लीज़ खुदारा अपने अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी है घर से बाहर निकलना तो निकलें, मास्क पहन कर निकलें। अगर आपने मास्क पहना है तो चूंकि ये वायरस आपके मुंह से, नाक से ट्रांसमिट होता है, तो उस मास्क के ज़रिए आप अपने आप को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और जो आपके साथ लोग हैं आप उनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर पाएंगे। अगर आपके पास मास्क नहीं है, बहुत सारी मैं सड़क पर ख़वातीन को एट टाइम्स देखता हूं जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि आप दुपट्टे से भी अपने चेहरे को, अपने मुंह को, अपनी नाक को कवर कर सकते हैं। जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनके पास अगेन चादर होती है, उस चादर के ज़रिए अपने मुंह और नाक को कवर कर सकते हैं। बुनियादी मकसद ये है कि आपको अपनी नाक को, अपने मुंह को कवर करना है ताकि ना वायरस आपके ज़रिए बाहर निकल पाए और ना आप उसको, वायरस को रिसीव कर पाएं। तीसरी चीज़ ये कि समाजी फासला इख्तियार करें। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी से हाथ मिलाएं, हर किसी से गले मिलें। आप दूर दूर रहकर भी मसाफा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासले को इख्तियार करें। और ये मैं इसलिए भी कहता हूं कि अब ट्रांसपोर्ट चूंकि खुलने जा रही है, हम आए दिन देखते हैं कि रिक्शाएं चल रही थी, रिक्शा के अंदर हमको 5-5, 6-6 लोग रिक्शा में बैठे हुए नजर आते थे। अब हुकूमत के पास दो ही रास्ते हैं, या तो हुकूमत उस ट्रांसपोर्ट को बंद कर दे, अगर बंद करेगी तो फिर वो मुआशी प्रॉब्लम हो जाता है। तो कम से कम अवाम से हमारी ये गुजारिश है कि सफ़र करते वक्त समाजी फासला इख्तियार करें। और आखिर में अपना हाथ, मुंह धोएं, साबुन से धोएं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें ताकि जो वायरस आपके पास अगर लेट से आपके हाथ पर आ गया है, उस वायरस को आप फौरी तौर पर रिमूव कर सकें, उसको हटा सकें। मैं समझता हूं अब चूंकि वफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि हमें चीज़ों को खोलने की तरफ जाना है, हम इस बात को मानते हैं कि ठीक है अब चीज़ें खुल रही हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं, तो कम से कम शहरी इतनी जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं कि इन तमाम तदाबीर को वो सही तरीके से अपनाएं, इस तरीके से फॉलो करें। आप खुद भी मास्क पहने, ये तमाम चीज़ें करें और आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको भी इसी बात की तलकीन करें कि ये वो वाहिद तरीका है जिससे हम अपने आप को, अपने घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। आखिर में मैं दो बड़ी अलार्मिंग नंबर्स आपको देना चाहूँगा जिससे थोड़ा सा मैं समझता हूँ शहरी एहसास डेवलप करें। 26 फरवरी से सिंध भर में स्कूल बंद हैं।
یعنی کہ بچے اپنے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت صوبہ سندھ کے اندر 1148 بچے ہیں، 1148 بچے ہیں 10 سال سے کم عمر جن کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹو آیا ہے۔ 1148۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوانوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، یہ فلو ہے، 3-4 دن میں نکل جائے گا، میں ان کو بتانا چاہوں گا، شہریوں کو بتانا چاہوں گا کہ سندھ میں 10 سال سے کم عمر بچوں کی اموات بھی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہیں جو اپنے گھروں سے شاید باہر نہیں نکلے تھے، اسکول بند تھے، لیکن شاید احتیاطی تدابیر کو نہیں فالو کیا گیا ان کے گھروں میں، ان کے بڑوں نے فالو نہیں کیا، وہ وائرس باہر سے اندر لے کر آئے اور ان بچوں کو انہوں نے انفیکٹ کیا۔ دوسری چیز میں اپنی ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، بڑی 26 فروری سے لے کر آج تک زیادہ نمبر جو ہے انفیکٹڈ پیشنٹس کا وہ مرد حضرات کا تھا، جو گھروں سے باہر نکل رہے تھے، کچھ اپنی معاش کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ جب سے رمضان کے شروع میں لاک ڈاؤن میں کچھ جگہوں پہ نرمی کا فیصلہ کیا گیا اور رمضان کے آخر میں بہت حد تک آپ نے بازاروں کو کھول دیا، جو نمبر آف انفیکٹڈ پیشنٹس ہیں خواتین کے لحاظ سے اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ پہلے تناسب خواتین کا اگر 100 پیشنٹ پازیٹو ہوتے تھے سندھ میں تو ان میں 23 خواتین ہوتی تھیں، 77 مرد ہوتے تھے۔ اب وہ تناسب بڑھ کے 28.5% تک پہنچ گیا ہے اور یہ پچھلے ہفتے 10 دن میں بڑھا ہے۔ یہ شو کرتا ہے کہ شاید ہماری مائیں بہنیں جو گھروں سے باہر نکلیں شاپنگ کرنے کے لیے عید کے حوالے سے یا سوشل اوکیزنز کے لیے باہر نکلے، عید کے حوالے سے باہر نکلے، اس میں کس طریقے سے SOPs کو، احتیاطی تدابیر کو شاید بالائے طاق رکھا گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ انفیکٹ ہوئیں۔ اور اگر گھروں میں بچوں کو، آپ کی ماؤں بہنوں کو یہ انفیکشن ٹرانسمٹ ہو جائے گا تو یہ چیز پھر آگ کی طرح گھر کے اندر پھیلے گی، آپ کے بزرگوں کو بھی ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اب یہ بات کرنا لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے، پازیٹو لسٹ کیا ہے، نیگیٹو لسٹ کیا ہے، اس کو اب آپ سائڈ میں رکھ دیجئے۔ بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ کرونا وائرس ایک حقیقت ہے، ایک خطرناک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ صرف احتیاط وہ واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے پڑوسیوں کو تحفظ فراہم کر سکتے۔ تو میری آخر میں آپ تمام دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ اس چیز کو اب ہائی لائٹ آپ سب کریں کہ چیزیں کھل گئی ہیں، کاروبار بھی ہوگا، روزگار بھی ہوگا، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے ہم سب انفیکٹ ہوں گے، اور جب انفیکشن کا تناسب بڑھے گا آپ کے ہسپتالوں میں رش بڑھے گا، ہسپتالوں میں رش بڑھے گا، آپ کے ڈاکٹرز انفیکٹ ہوں گے، آپ کا پیرامیڈیکل سٹاف انفیکٹ ہوگا اور اموات بڑھتی جائیں گی۔ اموات کے حوالے سے فگرز آپ کے سامنے ہیں کہ پچھلے ایک ہفتے میں پاکستان بھر میں جس طریقے سے اموات میں اضافہ ہوا ہے اور نمبر آف پازیٹو کیسز میں اضافہ ہوا ہے، وہ شو کرتا ہے کہ کتنی خطرناک ریالٹی یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو ایک بار پھر میں سندھ حکومت کے بہاف پہ، ایک شہری ہونے کے بہاف پہ تمام پاکستانی بھائی بہنوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را احتیاط کریں، حکومت کی بتائی ہوئی احتیاطی تدابیر کو منوعن عمل کریں اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ پہلے ٹرانسپورٹ آرو تھی وجے ॾिसो मां हिकु शइ क्लियर कयां, शायद अच्छा उर्दू में मैं एक चीज़
मां हिकु शइ क्लियर कयां त जेकी ट्रांसपोर्ट हिन वक़्तु ओपन कई वई आहे उहा आहे इंटर डिस्ट्रिक्ट, या तव्हां हुनखे कराची जे लिहाज़ सां मां चवां त मेट्रोपॉलिटन सिटी आहे, 5 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, त कराची जी उन्हनि बाउंड्रीज़ में अंदरि 5 डिस्ट्रिक्ट में मूव कंदी। जीअं अव्हां चयो त दादू में मुख़्तलिफ़ तालका आहिनि, त मुख़्तलिफ़ तालकनि मां दादू पूरो जिते डिस्ट्रिक्ट कंसर्न जेसि ताईं आहे उन ते ट्रांसपोर्ट हली सघे थी। उन्हनि खे परमिशन ॾिनी वई आहे विथ SOPs सभिनी खे, ऐं विजिलेंस टीमूं हर ज़िले में तश्कील ॾिनियूं वयूं आहिनि। ऐं असां DC साहिबान खे बि रिक्वेस्ट इहा अॼु मोकिली आहे, SP साहिबान खे बि मोकिली आहे त SOPs ते अमल दरामद खे यकीनी बणाइनि। ये बताइए कि जो ऑनलाइन सर्विस जो टैक्सी को आपने इजाजत दी उसमें कितने लोग होंगे, इमरजेंसी में कितने बैठ सकते हैं और बस में कितने लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ तो हर स्टॉप पे रुकते हैं और देखिए ऑनलाइन सर्विसेज की जहाँ तक बात है तो हमने 1+1 इन नॉर्मल कंडीशन, एक ड्राइवर उसके साथ एक पैसेंजर, इन केस ऑफ एमरजेंसी 1+2, लेकिन वो इन केस ऑफ एमरजेंसी कहा गया है कि 2 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। अगर कोई एमरजेंसी है, खुदा न खास्ता जिस तरह के हालात इस वक्त जो सिनेरियो है उसमें कहीं हॉस्पिटल जाना है या किसी और जगह जाना है तो 1+2। और जो बसेस का है, देखिए हमने सबको यही कहा है कि ऑन 2 सीट्स 1 पैसेंजर। हमने SOPs मैं आपसे शेयर कर देता हूं सारी, आप उसको अच्छी तरह ओवरव्यू कर लें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है। और अब सारी SOPs पे हमें ट्रांसपोर्टर हजरात ने इन साइनिंग हमें दिया है, इन सिग्नेचर करके हमें दिया है कि हम इस पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। जी बच्चे बिल्कुल नहीं शामिल। देखें, वैसे भी अभी आपने सुना कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक रिक्वेस्ट की, बहुत अच्छी तरह उन्होंने सारी चीज़ों को डिटेल में बताया। तो मेरी रिक्वेस्ट भी सबसे यही होगी कि अगर बाहर निकलना लाजिम नहीं है तो बहुत, अगर इमरजेंसी है तो एक अलग बात है, जब स्कूल्स भी बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, तो कोशिश ये की जाए, मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को अगर बाहर गैर ज़रूरी ना निकाला जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। देखें, इस बात पे अभी मेरी थोड़ी देर पहले बाइकिया के CEO मेरे पास बैठे हुए थे, अभी मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब की मदद इसमें लूँगा। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है कि हम अगर बाइकिया को ऑन करते हैं तो बाइकिया में जो हेलमेट पहन के एक आगे राइड कर रहा है और उसके पीछे भी जो बैठा होगा वो हेलमेट उसने पहना हुआ है और उसके इनर उसने मास्क भी पहना हुआ है, यानी इट्स इन ओपन एयर, वो बंद भी नहीं है कि अगर हम किसी जिस तरह इस तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उनकी एक रिक्वेस्ट है जो अभी कंडीशनल उनसे अभी बात हो रही है, तब वही मुर्तज़ा साहब की मदद के बाद हम कुछ फैसला करेंगे कि देखें डबल सवारी की उनको इजाज़त दी जाए या ना। पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उसमें गुज़िश्ता 2 महीनों के दौरान खातिर ख्वाह कमी हुई है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टर के साथ आपने जो आज मुलाकात की उसमें कोई बात हुई कि किराए कम करें, ऑनलाइन जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो किराए कम करें। दूसरा, अगर नासिर शाह साहब या मुर्तज़ा साहब ये बता दें कि जो कोरोना टेस्टिंग हो रही है MPA या मिनिस्टर्स कराएं या सीमी जमानी साहिबा या अपोजिशन लीडर कराएं तो तमाम के तमाम निजी अस्पतालों में कराएं। आम आदमी जो सरकारी अस्पतालों की लैब में जाए, ये तफरीक क्यों है? क्या सरकारी इदारों पर की लैब पर अगर हम अवामी नुमाइंदे एतमाद नहीं करेंगे तो आम शहरी कैसे करेगा? देखिए, पहले अगर मुझे इजाज़त दीजिए मुर्तज़ा साहब प्लीज। देखिए, अब आपने कहा कि वाकई पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अगर कम हुए हैं तो हमने भी ट्रांसपोर्टर्स को ये रिक्वेस्ट की है कि वो 2 सीट्स पे एक पैसेंजर को बिठाएंगे। और दूसरी जो एक्स्ट्रा प्लेसेस, जिस तरह बीच में अगर कोई खड़ा हो जाता था ट्रांसपोर्ट में, या जिस तरह उबर और करीम और दूसरी ऑनलाइन सर्विसेज की आप बात कर रहे हैं कि 3 मतलब बेड पीछे बैठ जाएं, एक आगे बैठ जाए पैसेंजर, तो वो जब हम उन्हें खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के उस फार्मूले पे आ जाएं, तो उन्होंने ये अमल दरामद करने की यकीन दहानी करवाई है। और इस तरह ना हो कि अगर हम कोई ऐसी SOP बनाएं और कोई ऐसी फोर्सफुल चीज़ करें, जिस तरह पंजाब में और KPK में शिकायत शुरू हो गई और फिर हड़तालें शुरू हो गई, एक दूसरे के खिलाफ बयानात शुरू हो गए। ऐसा हम नहीं चाहते कि यहाँ पे हो। अगर किसी को रोज़गार करना है और वो रोज़गार कर रहा है, हम नहीं चाहते कि किसी को भी किसी सेक्टर को रोकें, लेकिन विथ सर्टेन SOPs, क्योंकि हालात ऐसे हैं, मजबूरन हमें ये इकदाम उठाना पड़ रहा है। और उन्होंने सपोर्ट की है, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि इस तरह करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा उनको किराया कम करने के लिए नहीं कह रहे, ऑलरेडी उनकी जो स्पेसेस हैं उसमें कवर हो जाती हैं। अभी जो आप उनको परमिशन दे रहे हैं
دیکھیں پہلے بھی یہ شکایات آتی رہی ہیں. جب بھی شکایات آپ لوگوں نے بھی کی ہے, آئی ایم گریٹفل ٹو یو آل کہ آپ لوگوں نے جب بھی کوئی شکایت کی ہے تو اس پہ فوراً ایکشن لیا گیا ہے. اگر کوئی ایک یا دو یا کہیں کسی جگہ شکایت آتی ہے تو ہماری ویجیلنس ٹیم فوراً پہنچ جاتی ہے. اور یہ ریسٹ ایشور, یہ ایشورنس ہے کہ کرایہ کوئی بھی نہیں بڑھائے گا, کوئی بھی نہیں بڑھائے گا. یہ ہماری بات طے ہو چکی ہے. اس طرح کی جو پچھلے مہینے سے ایکسرسائز ہو رہی تھی تو اس میں یہ ساری باتیں آ گئی ہیں ڈسکشن میں, کرایہ کوئی نہیں بڑھائے گا. बजाय आहे त ट्रांसपोर्ट आहे ई घटि हिते रहनि तमामु घणा मज़दूर था. हाणे जेकॾहिं असां मज़दूर खे चयो था हिकिड़ी बस आहिनि 50 बसूं जे सुबुह खां मंझंदि ताईं हलनि, उहे खणनि 200 माण्हू, सुबुह जो निकिरनि था 5000 माण्हू, उहो कीअं मुमकिन थी सघंदो त उहो हिते SOP ते अमल करे. ॾिसो, जेकी शइ अवां चओ पिया, इहे पाबंदियूं ऐं इहे डिस्कशन पहिरियों ई थी चुको आहे. अहिड़ी काई बि तव्हांखे हाणे मुस्तक़बिल में सुभाणे खां पोइ शइ नज़र न ईंदी. जीअं मां साईं जे सवाल ते चयो त जे किथे भी का शिकायत आहे त मां ऑलरेडी पहिरियों विजिलेंस टीम कराची में मुख़्तलिफ़ एरियाज़ ते स्नैप चेकिंग कंदियूं. अहिड़ो असांखे अश्योरेंस ॾिनी वई आहे त इन क़िस्म जी काई बि मूवमेंट न थींदी. तव्हांजी इहा ॻाल्हि बिल्कुलु ठीकु आहे त बसिस घटि आहिनि, असां उन्हनि प्रोजेक्ट्स ते कमु करे रहिया आहियूं. उहा हिकिड़ी अलॻि डिबेट आहे त अलॻि उन ते इंशाअल्लाह सिंध गवर्नमेंट ज़रूरु कोई न कोई जल्दी असां प्रोजेक्ट खणी ईंदासीं. पर हिन वक़्त जे हिसाब सां असां सभिनी खे इहा ई रिक्वेस्ट कई आहे बार बार त अहिड़ो कोई बि इक़दाम न कयो वञे, अहिड़ो कोई बि क़दम न खयो वञे जंहिंसां असां कोरोना जे इन मर्ज़ खे असां अञा वाध अचे. असांजी कोशिशि इहा आहे त SOPs ते अमल दरामद लाइ बि इन जे करे था चऊं त जेतिरो थी सघे इन चेन खे ब्रेक करे सघूं. मुलाजमीन है उनको वहाँ पे लाया जाएगा तो वो भी बसेस के अंदर लेकर आने की नोटिफिकेशन जारी किया गया था और उसमें भी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया जाए. ऑलरेडी बहुत सारी बसेस जो है वो उस जगह पे जो है वो वहाँ पे काम कर रही हैं इन इंडस्ट्रीज के ऊपर मुलाजमीन को लाने के लिए. फिर वैसे ही कराची में जो है बसों की बहुत ज़्यादा कमी है, ओवर क्राउडेड होता है, बसों की छतों पे लोग बैठे हुए होते हैं. तो इतनी सारी खपत को और बसें जो है वो कम है, इसको कैसे आप मेंटेन करें, कैसे मैनेज? देखें, इस वक्त जो आपने बसेस की बात की तो बहुत अच्छी चीज़ आपने डायरेक्शन दे दी कि पहले भी आपने देखा जो फर्स्ट सेक्टर ऑन हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, वो जो दूसरे दिन इंडस्ट्रीज सील की गई थी तो उन्होंने SOP की खिलाफ वर्जी किस जगह की थी? वही बसेस में जब वो उनके मजदूर आ रहे थे तो वहाँ पे खिलाफ वर्जी हुई और टीम्स विजिलेंट थी, उन्होंने जाके चेक किया, उनको फैक्ट्रीज को भी सील किया गया. अब देखें, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को हल करें और फेस भी करें और हमारी साथ ट्रांसपोर्टर हजरात भी इस पे ऑन बोर्ड हैं. कोशिश हमारी रहेगी कि इंशाल्लाह कल से रिजल्ट्स आप देखेंगे अच्छे आएंगे. सही, उनकी अगर कोई डिमांड है, जिस तरह आप कह रहे हैं, जो हमारे कारोबारी हजरात हैं कि पाक फ़ौज को मुकर्रर किया जाए SOPs पर अमल कराने में, तो हमें तो कोई हर्ज नहीं है. वो वैसे भी सपोर्ट कर रहे हैं. आपने देखा कि इस कोविड-19 के पूरे प्रोसेस में जो है पाक फ़ौज ने या जो हमारे यहाँ के इदारे, अगर आप सिंध की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पे हमें मुकम्मल तौर पर 5 कोर की सपोर्ट हासिल है और इसी तरह रेंजर्स और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो सब ऑन बोर्ड हैं. तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं. जिस महकमे की, जिस डिपार्टमेंट की जहाँ ज़रूरत होती है उसको हम लोग वहाँ पे वो हमारे साथ हैं. तो ऐसा कोई इशू नहीं है. SOPs पर अगर बेहतर तरीके से अमल कराना है तो उसमें सबका जॉइंटली एफर्ट होगा और उसमें जो हमारे जिन दोस्तों की आप बात कर रहे हैं कि ये डिमांड है, उनका अमल दखल ज़्यादा है क्योंकि वो सब एसोसिएशंस जो हैं उनके साथ हैं. आपके इल्म में है कि जब हमारी मीटिंग हुई थी तो उन्होंने हमें इंश्योर कराया था कि हम हर जगह पे एक अपना अलहदा से कैंप लगाएंगे जो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि लोग अमल कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर जो हैं उन पर अमल हो रहा है. तो कोई ऐसा बात नहीं है. जी जी जी
جی ٹیسٹ میں حفیظ بتا رہا ہے. ٹیسٹ کے حوالے سے اجلاس سے پہلے ایک پریپریٹری میٹنگ ہوئی تھی اپوزیشن کے اراکین کے ساتھ. حکومت کی اسپیکر صاحب نے اس کو چیئر کیا تھا. اس میٹنگ میں جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کی گزارش یہ تھی کہ ہمارا ٹیسٹ آپ کس سے کرائیں گے، کیونکہ شاید ان کو یہ خدشہ تھا کہ ہم ان کو غلط پازیٹیو ڈکلیئر کرا دیں. تو ہم نے ان کو یہ کہا جی آپ کی مرضی ہے، جس پہ آپ کا یقین ہو اس سے آپ کروا لیں. یہ تاثر آپ کا غلط ہے کہ حکومتی نمائندے صرف پرائیویٹ سیکٹر سے کرا رہے ہیں. میرا ٹیسٹ ہوا ہے ڈاؤ کے ساتھ ہوا ہے. اویش شاہ صاحب نے ٹیسٹ کرایا تھا اپنا، سکھر سے انہوں نے ٹیسٹ کرایا، تو یہ بالکل تاثر غلط. بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بھی ٹیسٹ ہوا تو وہ ڈاؤ گیا تھا. تو یہ سول ہاسپٹل سے شبیر بجرانی صاحب نے کیا، تو یہ تاثر بالکل غلط ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کل کے دن میں تقریباً 6,500 ٹیسٹ ہوئے. ان 6,500 ٹیسٹ میں تقریباً کچھ 400-450 ٹیسٹ پرائیویٹ سیکٹر گئے تھے، باقی سارے ٹیسٹ تو گورنمنٹ سیکٹر میں گئے تھے. اور آج کی تاریخ میں بھی تقریباً کچھ 5,500 ٹیسٹ ہوئے ہیں. اس کا جو 90% نمبر ہے، 80% نمبر ہے، وہ جاتا ہے سرکاری لیبارٹریز میں. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس چیز سے. چونکہ اپوزیشن کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی تھی اس لیے یہ چیز کی گئی، اور کوئی اور اس کے اندر وجہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی بھی جو ہمارے بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان کے لیے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہاں پہ نہ لائے جائیں. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل فلائٹس یہاں پہ آئیں وہ جو مکمل ان کی اسکریننگ اور جو احتیاطی تدابیر ہیں، جو SOPs ہیں، ان پر عمل کیا جائے. بلکہ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاکستانی اس وقت بہت ہی بری حالت میں ہیں مختلف ممالک میں، جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پر بھی کلپس آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں کہ کئی لوگ ان فلیٹوں میں رہ رہے ہیں جس میں ڈیڈ باڈیز بھی پڑی ہیں. تو یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بلکہ میں وضاحت کر دوں کہ سندھ گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کا کوئی نہ فیصلہ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ مطالبہ رکھا ہے کہ جو ہمارے پاکستانی بھائی بہن دیگر ممالک میں ہیں ان کو یہاں نہ لایا جائے. ہم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب ان کو یہاں پہ کوئی بھی فلائٹس آتی ہیں تو وہ پورا جو SOPs ہیں ان پر عمل کیا جائے. جو باہر سے آتے ہیں ان کا اسکریننگ ہو، ان کو کوارنٹین یا جو پراپر طریقہ کار ہے اس کو کیا جائے. تو ہم تو خود یہ بات کرتے ہیں کہ بہت بری حالت میں ہے وہاں پہ، اور فیڈرل گورنمنٹ کو ان کا مکمل طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور انہوں نے کیا بھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فیڈرل گورنمنٹ وہاں پہ کوئی کام نہیں کر رہی، لیکن مزید جو ہمارے وہاں پہ ایمبیسیز ہیں یہ ان کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں کا خیال رکھیں جو اس وقت قسم پرسی کی حالت میں ہیں. بہت جو آ رہی ہیں کلپس آپ کی میڈیا پہ شیئر ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ ہیں، تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. اس کو سیریسلی لینا پڑے گا اور پوری کوشش کرنی پڑے گی جو یہاں آنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پہ لایا جائے. جو وہاں پہ ہیں ان کے بہتر حالات کے لیے بہتر ان کے ساتھ رویہ وہاں پہ ہونا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہونی چاہیے. جی جی دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ المیہ ہوتا ہے یہاں پہ کہ جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو کچھ منافع خور، کچھ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس میں بھی اپنا فائدہ لیتے ہیں، چیزیں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن چیف منسٹر سندھ نے اس پر نوٹس لیا اور جو کمشنر صاحبان ہیں پورے صوبے کے ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ ان پر ایکشن لیا جائے. جو محکمہ ہمارا ہے اس کا پرائس کنٹرول کا وہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن خاص طور پر ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا ہے کہ وہ جائیں اور اس میں سزائیں بھی دیں
اور ان پر جرمانے بھی عائد کریں. تو یہ بہت سارے لوگوں پر جرمانے بھی ہوئے ہیں اور ان پر ایکشن ہوا ہے. ان کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ایک بڑی اس کو بیماری کہہ لیں, جو لوگوں کی ذہنی بیماری ہوتی ہے کہ ان حالات میں بھی وہ چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں, بلکہ جو کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, جو پرائسز کم ہوئی ہیں, ان کا افیکٹ ان سب پر آنا چاہیے اور اس کے لیے پوری کوشش کی جا رہی ہے. آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں ان پر قیمتیں کم ہو جائیں گی. جی دیکھیں, میں آپ کو ایک عرض کروں, اگر آپ کا سوال کا یہ ہے مطلب کہ ہمارے پاس پورے پاکستان میں ہیلتھ کی فیسلٹی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے. اس وقت تک تمام جو ہاسپٹلز ہیں یا پورے پاکستان کے, خاص طور پر اگر آپ صرف سندھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس فیسلٹیز بھی موجود ہیں اور وہاں پہ کیپیسٹی بھی ہے, لیکن مریضوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. الارمنگ ہے. یہی تو بات تھی جس کے لیے سندھ گورنمنٹ, چیف منسٹر سندھ شروع سے کہہ رہا تھا کہ بھائی آپ لوگ احتیاط کریں, دیگر چیزیں کریں, جس کے لیے ہمارے اوپر یہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ جی یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. ایک طرف ہم لوگوں کو کہیں کہ احتیاط کریں, پھر یہ کہیں سے سگنل آ جائے کہ جی اس سے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. تو اسی وجہ سے لوگوں نے احتیاط چھوڑی. تو ہم نے بھی اب اسی لیے فیصلہ کیا کہ بھائی سب ایک ساتھ ہوں. اگر ہم کہتے ہیں کوئی بات تو خواہ اس کی مخالفت جو ہے وہ کی جاتی ہے, لیکن اس سے نقصان ہمارا ہوتا ہے, ہمارے بھائی بہنوں کا ہوتا ہے. تو وہ احتیاطی تدابیر نہیں کرتے. تو اس وقت سب کو دوبارہ سب کا یہی آپ نے دیکھ لیا, آج ہم نے جو بات کی, سب کا یہی مقصد ہے کہ احتیاط کریں. اور اس جو وائرس ہے جس کو وبا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک وبا ہے, اور اس سے اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے, اور اس سے لڑنا نہیں, اس سے بچنا ہے, اور ہم نے احتیاط کرنی ہے. ایک لائن میں جواب اگر دے دوں جو سنجے نے پوچھا ہے کہ ان اموات کا ذمہ دار کرونا وائرس ہے, یہ سمجھ لیں. بس ذمہ داری کسی کے اوپر نہ ڈالیں, ذمہ دار جو ہے وہ وائرس ہے, اس وائرس سے بچیں بس. دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو چینی بحران یا جو آپ نے بات کی, یہ تو ایک سیدھا سمپل کیس ہے, اور اس کی کسی میرے دوست نے مثال دی کہ جب سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ کرونا سے لڑ رہی تھی اور اس کی بات کر رہی تھی, تو کچھ لوگ جو تھے وہ کرپشن کرونا کی بات کر رہے تھے, اور وہ اس طرف مائل رہے, اور جس کی مثال یہ سارا جو ہے آپ کے سامنے آیا ہے. اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا. بالکل سمپل کمیشن کی رپورٹ جو انکوائری آئی, مرزا وہاب صاحب نے آپ سے مفصل بات کی, اس کے ایک ایک پیرا پہ ایک ایک پیج آپ کو بتایا کہ کس پیج پہ اس کے کون سے پیرا میں کیا رپورٹ آئی ہے کمیشن کی, کیا انہوں نے اس کی سمرائز کیا ہے, جس میں یہ وضاحت کی گئی کہ چیف منسٹر صاحب نے, اپنا پرائم منسٹر پاکستان نے, عمران خان صاحب نے انکوائری یہ کی اور ایک کمیشن بنایا کہ جی چینی مہنگی ہو گئی, تو اس کے اسباب بتائے جائیں. اور اس پر جو رپورٹ آئی اس میں بالکل واضح لکھا ہوا ہے کہ اس اسباب میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو ایکسپورٹ کیا گیا, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایکسپورٹ کرنے کی اجازت کس نے دی اور کس چیف منسٹر نے اس کی سبسڈی دی, جس سالوں کی یہ بات ہو رہی تھی, لیکن اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. اور یہی پی ٹی آئی کی ایک جو سب سے بڑی جو ان کے پاس ایک کیا کہتے ہیں جس میں وہ ایکسپرٹ ہیں, وہ یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. جب آپ ان سے ان کی اپنی کارکردگی پوچھیں, ان کے اپنے لیے بات کریں, تو یہ ایک دم اس کو ڈائیورٹ کر دیں گے اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے انکوائری ہو رہی تھی 18, 19 اور 20 کی, تو یہ لے گئے پیچھے
اور ڈائیورٹ کرنے کے لیے چیف منسٹر سندھ کا نام اس میں شامل کر دیا گیا کہ جی وہ آ کر اس پہ اپنا بیان دیں. حالانکہ ٹی او آر میں بھی وہ نہیں تھا, صرف ڈائیورٹ کرنے کے لیے بات کی گئی. اور جس چیف منسٹر صاحب نے سبسڈی دی اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا, جس پرائم منسٹر صاحب نے ایکسپورٹ کی اجازت دی اس کا وہاں پہ کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنانا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کو اور سندھ گورنمنٹ کو, تو انہوں نے اس کو بھی اس طرح وہاں گھما دیا اور انہوں نے خود ایکشن نہیں لیا. یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہر اس پہ ایکشن لیتے ہیں اور بالکل ہمارا ٹرانسپیرنٹ طریقہ کار ہے. آپ کے علم میں ہے کہ اگر اس کا تعلق کسی کو بھی اگر صرف آئی واش کے لیے کسی پر انہوں نے اگر کوئی ایکشن لیا بھی, اگر اس نے ہائی کورٹ سے ضمانت کرا لی یا اس کو مل گئی, تو مجھے بتائیں کہ ان کیسز میں کوئی سپریم کورٹ کی طرف گیا؟ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی پہلے سے جو بھگتتی آ رہی ہے, فیس کرتی آ رہی ہے, اس میں تو اگر کہیں سے کوئی ریلیف بھی ملتا ہے تو وہ ریلیف نہیں لینے دیا جاتا. اس کی مثال سائیں خورشید شاہ صاحب ہیں کہ ان کو جس کورٹ میں ان کا کیس تھا, احتساب کورٹ میں جو کیس تھا, جب ایک لمبا عرصہ ان کو پابند سلاسل رکھا گیا, حالانکہ ان کی طبیعت بھی خراب تھی, لیکن جب کورٹ نے دیکھا کہ کوئی سبسٹنس ہی نہیں ہے کیس میں, تو ایک طرح سے وہ جو احتساب کورٹ والوں نے ان کو چھوڑ دیا, لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا. تو یہ ان کے جو ہیں جی سوال ہے کہ سندھ کے جو اندرون سندھ کے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں جو ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس میں 4 افراد سیٹوں پر سوار کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے بس کا تو تذکرہ کیا, آن لائن کا تذکرہ کیا, اس حوالے سے کوئی تذکرہ نہیں کیا. دوسری بات یہ کہ گرین لائن منصوبہ اس حوالے سے کیا وفاق کے ساتھ دوبارہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے کہ وفاق دوبارہ اپنی مرضی سے اس کو چلائے گا, کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, کوئی بات سامنے آ رہی ہے؟ تیسری بات یہ کہ آپ نے کراچی شہر میں اگست میں بسیں چلانے کا وعدہ کیا تھا, اگست کے بعد پھر مزید 2 مہینے اور گزر گئے, تو اب اور کتنے مہینے لگیں گے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا کہ کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ ملے گی یا یہ پیپلز پارٹی پر الزام برقرار رہے گا کہ کراچی کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ نہیں ملے گی؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کی بات کہ جو آپ نے ویگن سروس کی بات کی, ان سے وہ موسٹلی جو ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ کی طرف چلتی ہیں, ان سے ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے, کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے جس کی وجہ سے ابھی تک نہ انہوں نے کچھ رائٹنگ میں دیا ہے, نہ وہ ایس او پیز فالو کرنے کا کہہ رہے ہیں. ابھی اگر وہ فالو کریں گے یا کل وہ آئیں گے بات کریں گے تو اس کا جواب میں پھر ہی آپ کو دے سکتا ہوں. گرین لائن منصوبے کا پچھلے بہت عرصے سے میں بریف کرتا آ رہا ہوں ڈیٹیل میں کہ یہ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں دینے سے انکار کر دیا. ہم نے ایگریمنٹس جتنے ہمارے ساتھ تھے ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. جو چیزیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ہونی تھی ہم نے قبل از وقت ان کو کر کے دیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب یہ منصوبہ آن کرتے ہیں. میں بار بار کہتا رہا ہوں, کبھی کہا گیا کہ فیبروری میں عمران خان صاحب اس کو انوگریٹ کریں گے. میں نے کہا 1 سال تک وہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پروجیکٹ کو میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, ابھی اس میں بہت کام باقی ہے. آپ نے بسز کا ذکر کیا, بسز کا بالکل معاہدہ ہوا تھا. ایک کمپنی جس نے یہ معاہدہ کیا وہ آپ سب کے سامنے تھی. اس کے بعد جو ملکی حالات ہوئے انہوں نے ہمیں ڈیٹیلز بھی دیں کہ ان کے لون سینکشنز نہیں ہوئے, ان کے لیے خود فائنینشیل پرابلم آ گئی, اس لیے وہ منصوبہ جو ہے تھوڑا ڈیلے ہو گیا. سندھ گورنمنٹ کی جانب سے میں بہت شکر گزار ہوں سی ایم صاحب کا کہ انہوں نے ان حالات میں بھی, اس حالات سے پہلے بھی ایک ہمیں اسکیم جو دی سندھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو, وہ صرف کراچی اور سندھ کے کچھ اضلاع کے لیے ہم نے بنائی تھی, اے ڈی بی اسکیم. اس کی پرمیشن ہمیں دی ہے. وہ شاید اس وقت تک بہت تیزی سے چل جاتی, لیکن کورونا کی وجہ سے جس طرح آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ کے ٹوٹل ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ افیکٹ ہوا ہے. سارا جتنا بھی ہمارے پاس فنڈز تھے ہم نے کورونا کی طرف ڈائیورٹ کر دیے. انشاءاللہ ہم کراچی کو بہت جلدی خوشخبری دیں گے. ہم کراچی کو بھولیں گے نہیں. یہ تاثر بہت غلط ہے کہ کراچی کو ہم یاد نہیں رکھتے. تھینک یو. کل تک وہ کہہ رہے کہ ہمیں گورنمنٹ کے ساتھ صرف ایمویو سائن ہوا, ہمیں پیسے نہیں دیے. جو پیشنٹ وہاں ریفر کیے جا رہے ہیں پیسے دیں گے یا گورنمنٹ
یہ ہے کہ کیپیسٹی کے اب ایشوز آ رہے ہیں اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے آلریڈی سندھ گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. ہم نے پہلے تو آکسیجن سپورٹ کے لیے ایچ ڈی او یونٹ جو ہیں ہسپتال میں اسٹیبلش کیے ہیں. کچھ ہسپتالوں میں ایچ ڈی یونٹ اسٹیبلش ہو گئے ہیں, کچھ میں اس کو انکریز کیا جا رہا ہے. سول ہاسپٹل ہے, سروسز ہاسپٹل ہے, جے پی ایم سی ہے, سکھر کو بھی دے رہے ہیں, اویس قادر شاہ صاحب بتا رہے ہیں. لیاری جنرل ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ 2 بڑی اور پیش رفت ہوئی ہے. ایک کراچی شہر کے اندر گلشن اقبال میں نیپا کے مقام پہ ایک انفیکشس ڈیزیز ہسپتال قائم کرنے کا سندھ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. اس کے اوپر کام سٹارٹ ہو گیا ہے. ڈاؤ یونیورسٹی اس کام کو سپروائز کر رہی ہے. این ای ڈی یونیورسٹی اپنی ایکسپرٹیز اس کے اندر دے رہی ہے. انشاءاللہ اگلے 4 سے 5 ہفتوں میں اس ہسپتال کا ایک پورشن تیار ہو جائے گا جس کی کیپیسٹی تقریباً 200 پیشنٹس کو ڈیل کرنے کی ہوگی. 48 اس کے اندر وینٹیلیٹر بیڈز ہوں گے اور باقی 152 کے قریب جو ہے ایچ ڈی یو فیسلٹی ہوگی. اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں ہم اس کیپیسٹی کو بڑھا کے 400 بیڈ تک لے جائیں گے. اسی طرح کراچی یونیورسٹی کے بالکل سامنے ڈاؤ یونیورسٹی کی ایک اور فیسلٹی تھی جس کو ہم نے آئسولیشن فیسلٹی میں کنورٹ کیا ہے. ہوپ فلی اگلے 10 سے 12 روز کے اندر وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی. وہاں پر بھی 50 بیڈز ایچ ڈی او کے آکسیجن سپورٹ کے ساتھ اویلیبل ہوں گے. تو ہمیں اس بات کا ادراک ہے, اس کا تدارک کرنے کے لیے جو کچھ سندھ گورنمنٹ اپنے وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کر سکتی ہے, سندھ گورنمنٹ وہ چیز کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تکلیف کی, مشکل کی اس گھڑی میں سندھ گورنمنٹ عوام کے ساتھ ہے. جو پرائیویٹ ہسپتالوں کی آپ نے بات کی, آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ معاہدہ سندھ حکومت نے کیا تھا اسی دن ایک وفاقی وزیر نے وزیر اعلیٰ سندھ کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ پیسے بٹورنے کے طریقے ہیں. جیسے التمش ہسپتال جو ہے وہ ہمارا اپنا ہسپتال ہے, یہ لیاقت نیشنل ہاسپٹل یا آغا خان ہسپتال ہمارا اپنا ہسپتال ہے. انفارچونیٹلی جو لوگ سیاست پر صرف بلیو کرتے ہیں وہ ہر چیز میں بیجا تنقید کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے اس تنقید کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ان ہسپتالوں کے اخراجات پیشنٹس کے حوالے سے تب بیئر کیے جائیں گے جب گورنمنٹ کی فیسلٹی چوک ہو جائے گی. یعنی کہ اگر گورنمنٹ کے پاس کوئی پیشنٹ نہیں آ سکتا اور گورنمنٹ کے پاس بیڈز اویلیبل نہیں ہیں, اس سچویشن میں اس پیشنٹ کو اس پرائیویٹ ہسپتال میں منتقل کیا جائے گا اور اس کے اخراجات سندھ گورنمنٹ بیئر کرے گی. میں سمجھتا ہوں بڑا انفارچونیٹ بیان تھا جو اس وفاقی وزیر کی جانب سے آیا تھا. سندھ حکومت سندھ کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ فیصلہ کر رہی تھی کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں اسپتال جو ہیں وہ اس سسٹم کو فیس نہیں کر پائے. آپ کو پرائیویٹ سیکٹر کی مدد چاہیے تھی. اس نیت کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے وہ معاہدہ کیا تھا, کوئی اور اس کے اندر پہلو نہیں تھا. لیکن جن لوگوں کا کام صرف بات کرنا ہے, بکواس کرنا ہے, الزام لگانا ہے, انہوں نے ایک بار پھر انفارچونیٹلی اس چیز کو سیاست کی نظر کیا.